ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف کبریائی و بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو وحدہ لا شریک ہے، جو احکم الحاکمین ہے، جو رب العالمین ہے، جو رب العرش العظیم ہے، جو رب السماوات والارض ہے، جو کائنات کی ہر شے پر قادر مطلق علی کل شیء قدیر ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہی ہمارا معبود ہے، وہی ہمارا مسجود ہے۔ ہم اللہ رب العالمین کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے، اس بات پر کہ اس نے ہمیں اور آپ کو رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھنے کی توفیق بخشی ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ انسان، خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جنہوں نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا، اور رمضان کا مبارک مہینہ پانے کے بعد اس مہینے کی قدر کرتے ہوئے انہوں نے پورے مہینے کے روزے رکھے۔ مبارکباد ہے ان تمام مسلمانوں کے لیے جنہوں نے اس مہینے عبادتیں کر کے شب قدر کا اہتمام کیا، لیلۃ القدر کا اہتمام کیا، اور پانچوں طاق راتوں میں عبادت میں مصروف رہ کر اپنے روٹھے ہوئے رب کو راضی کیا۔ مبارکبادی کے مستحق ہیں وہ لوگ جنہوں نے رمضان کا پورا مہینہ پایا اور رمضان کے پورے مہینے میں تراویح کا اہتمام کر کے من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے رب العالمین سے اپنی مغفرت کرائی۔ مبارکبادی کے لائق ہیں وہ لوگ جنہوں نے رمضان کے پورے مہینے میں کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کر کے اپنے رب سے ہم کلام ہوئے اور اپنے رب سے بات کی۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج شوال کی پہلی تاریخ ہے، اور یہ تیوہار، یہ عید کا دن ہمیں ایسے ہی نہیں ملا ہے۔ پہلے ہی دن، پہلی تاریخ کو، رمضان کے رخصت ہونے کے فوراً بعد پہلی تاریخ کو اتنا بڑا اجتماع اور اتنی بڑی بھیڑ جو جمع ہوتی ہے، یہ انعام کی جو شکل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دی ہے، وہ ایسے ہی نہیں دی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا اور نہ یاد ہو تو سمجھ لو کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو رمضان کے مہینے میں نازل کیا، اور رمضان کے پورے مہینے میں نہیں بلکہ رمضان 20 گزر جانے کے بعد 21 سے لے کر 30ویں روزے کے بیچ میں کسی ایک شب قدر میں، کسی ایک لیلۃ القدر میں اللہ نے نازل کیا۔ جس وقت رمضان کی کسی طاق رات میں قرآن کریم کا نزول ہو رہا تھا، اس وقت یہ میسیج دیا جا رہا تھا، اس وقت یہ پیغام دیا جا رہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے قلب اطہر پر جس کتاب کو نازل کر رہے ہیں، یہ کائنات کی آخری کتاب اور سب سے بڑی مقدس کتاب ہے، جو ہم نے آپ سے پہلے جتنے نبی اس دنیا میں بھیجے، کسی اور نبی کو ایسی مقدس کتاب عطا نہیں کی ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح یہ کتاب آخری کتاب ہے، اس کے بعد اب کوئی اور کتاب نازل نہیں ہوگی، اسی طریقے سے جس نبی کے اوپر یہ قرآن اتر رہا ہے، وہ نبی بھی اب آخری نبی ہے، اس نبی کے بعد کوئی دوسرا نبی اس دنیا کے اندر نہیں آئے گا۔ جس وقت یہ قرآن محمد رسول اللہ کے قلب اطہر پر اتر رہا تھا، اس وقت یہ میسیج دیا جا رہا تھا کہ اے ساری کائنات کے لوگوں، اب بنو اسرائیل کی شریعت منسوخ ہو چکی ہے، قوم بنی اسرائیل کی شریعت کو معزول کیا جا رہا ہے۔ یہی نبی جس کے اوپر قرآن اتارا جا رہا ہے، اسی نبی کو آگے چل کر بیت المقدس میں تمام نبیوں کا امام بنایا جائے گا، اور اس کتاب کو سید الکتب کا درجہ دیا جائے گا۔
اس بات کا میسج دیا جا رہا ہے کہ اب جس امت پر یہ قرآن نازل ہو رہا ہے، یہ امت لوگوں کی رہبری کے لیے، لوگوں کی امامت کے لیے، لوگوں کی سرداری کے لیے پیدا ہوئی ہے۔ اب رہتی دنیا تک اسی قوم کی رہبری چلے گی، اسی قوم کی سرداری چلے گی۔ میرے بھائیوں، اور جو نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ پر یہ قرآن اتارا جا رہا ہے، یہی امام ساری کائنات کا بھی امام رہے گا۔ جب یہ قرآن نازل ہوا اور محمد رسول اللہ کے قلب اطہر پر اترا، چونکہ اس قرآن کی سالگرہ منانا تھی، اس لیے اس رمضان کے ختم ہونے کے بعد جو سب سے پہلا مہینہ شروع ہو رہا تھا وہ شوال تھا، اور شوال کی پہلی تاریخ کو اللہ رب العالمین نے خوشی کا دن عطا فرما دیا ہے کہ مسلمانوں، یہ تمہارے لیے سب سے بڑی خوشی کا دن ہے۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں کے صحابہ کرام کو اللہ کے نبی دیکھ رہے ہیں کہ کوئی خوشی منا رہے ہیں، تیوہار، اور وہ سیر و تفریح کر رہے ہیں، کھیل کود میں مست ہیں۔ تو آپ نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ، یہ کیا ہے؟ ان لوگوں نے، صحابہ نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول، ہمارے یہاں سال میں 2 دن تیوہار کے دن ہیں، ہم ان دنوں میں خوشیاں مناتے ہیں، ہم ان دنوں میں سیر و تفریح کرتے ہیں، ہم ان دنوں میں کھیلتے اور کودتے ہیں۔ تب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئے میرے ساتھیو، اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے ان دونوں دنوں کو بدل کر 2 دوسرے دن تمہیں عطا فرما دیے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان دونوں دنوں کو جو تم مناتے ہو ان کو ختم کر دیا ہے، اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں 2 دن عظیم دن عطا فرمائے ہیں۔ ان دنوں کی قدر کرو، اور ان دنوں کا نام ہے یوم الاضحیٰ اور یوم الفطر۔ اللہ نے ان دونوں دنوں کو بدل کر تمہیں خوشی کے 2 دن عطا فرما دیے ہیں، بدل دیا ہے اللہ رب العالمین نے ان دنوں کو۔ اب تمہارے لیے ایک عید کا دن خوشی کا دن ہے، اور ایک بقرعید کا دن، یوم الاضحیٰ کا دن خوشی کا دن ہے۔ لیکن اس دنوں میں خوشی منانا، لیکن اپنی حد کو تجاوز مت کرنا۔ سیر و تفریح کر سکتے ہو، لیکن حد کو تجاوز مت کرنا۔ آپ ان دنوں میں خوشیاں منا سکتے ہو، لیکن پریشان لوگوں کی پریشانیوں کا مذاق مت اڑانا۔ آپ ان میں خوشیاں مناؤ، کھیل کود کر سکتے ہو، لیکن اسلامی دائرے میں رہ کر، اسلام کے حدود میں رہ کر، اسلام کی قیود میں رہ کر۔ تو میرے بھائیوں، ان دونوں دنوں کو اللہ رب العالمین نے بدل کر ہمیں عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی شکل میں 2 دن ہمیں عطا فرما دیے ہیں۔ اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی عید کا دن تھا، ایسے ہی عید کا دن تھا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 2 انصاری چھوٹی چھوٹی بچیاں، 2 انصار کی چھوٹی چھوٹی بچیاں ان کے گھر میں آئی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف لیٹے ہوئے تھے، انصار کی ان دونوں بچیوں نے جنگ بعاث کے موقع پر جو ان کے ماں باپ آبا و اجداد شہید کر دیے گئے، مار ڈالے گئے، ان کی یاد میں کچھ اشعار پڑھنے لگیں۔ وہ بچیاں کچھ اشعار پڑھنے لگیں حوصلہ افزائی کے طور پر، اور ان کو یاد کرنے کے لیے وہ اشعار پڑھنے لگیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں داخل ہوئے۔ جب وہ اشعار پڑھ رہی تھیں چھوٹی چھوٹی بچیاں، تو اللہ کے نبی نے چہرہ گھما کر دوسری طرف کر لیا۔ اتنے میں ابو بکر صدیق جب اندر گھر میں داخل ہوئے اور ان بچیوں کو اشعار پڑھتے ہوئے سنا تو ڈانٹتے ہوئے کہا، اے بچیوں شرم کرو، شیطان کی بانسری آج ہمارے گھر میں کیسے بج رہی ہے۔ عائشہ صدیقہ اپنی بیٹی کو ڈانٹا، اے عائشہ یہ شیطان کی بانسری ہمارے گھر میں کیسے بج رہی ہے۔ تو حضرت عائشہ نے ان بچیوں کو ڈانٹا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعہما یا ابا بکر، اے ابو بکر ان چھوٹی چھوٹی بچیوں کو گانے دو، یہ جو گیت گا رہی ہیں، یہ جو اشعار پڑھ رہی ہیں، ان کو پڑھنے دو، ان کو چھوڑ دو۔ ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا، ہر قوم کے اندر ایک عید کا دن ہوتا ہے جو خوشیاں مناتی ہیں، اور آج ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ یہ بچیاں کوئی غلط اشعار نہیں پڑھ رہی ہیں، یہ اپنے آباء و اجداد کو یاد کر رہی ہیں جو میدان جنگ میں جنگ بعاث کے اندر شہید کر دیے گئے اور قتل کر دیے گئے، ان کی یاد میں پڑھ رہی ہیں، اس لیے ان کو پڑھنے دو۔ یاد رکھیے گا، اشعار پڑھنے کی اجازت ہے، ادبی محفل جمانے کی اجازت ہے،
کوئی بھی کام اس عید کے دن آپ کر سکتے ہو، شرط یہ ہے کہ وہ شریعت کے دائرے میں ہو۔ آپ ادبی محفل سجا سکتے ہو، جیسا کہ یہ بچیاں گیت گا رہی تھی اور اشعار پڑھ رہی تھی اور اللہ کے نبی نے کہا پڑھنے دو، ان کو مت روکو، پڑھنے دو۔ ان لکل قوم عیدا وھذا عیدنا، ہر قوم کے لیے ایک عید ہے، آج ہمارے عید کا دن ہے، لہذا یہ پڑھ رہی ہے تو پڑھنے دو۔ پتہ یہ چلا کہ شریعت کے دائرے میں اگر کوئی محفل سج رہی ہے تو اس کی سجنے کی اجازت ہے، لیکن یاد رکھنا ان اشعار کی آڑ میں ڈی جے کے گانے اور بجانوں کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں بہت صاف طور پہ فرما دیا، بہت صاف طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَكُونَنَّ فِي أُمَّتِي قَوْمٌ اقوام یستحلون الحر والحریر والخمر والمعازف۔ لوگوں، ایک ایسا زمانہ آ جائے گا کہ تم دیکھو گے، میری امت میں ایک ایسا زمانہ قریب آئے گا، لَيَكُونَنَّ فِي أُمَّتِي أَقْوَامٌ، میری امت کے اندر کچھ قومیں ایسی پیدا ہوں گی، کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے، یستحلون الحر والحریر، جو زناکاری کو حلال سمجھیں گے اور ریشم کا کپڑا پہننا حلال سمجھیں گے۔ مرد کے لیے ریشم کا کپڑا پہننا، سونے کے زیورات یا سونے کی انگوٹھیاں پہننا اور سونے کا کوئی حصہ، سونے کی کوئی چیز، یہاں تک کہ اپنے کپڑوں میں سونے کا بٹن تک لگانا، میرے بھائیوں شرعی نقطہ نظر سے حرام ہے، ہر مسلمان مرد کے لیے، ہر مسلمان مرد کے لیے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسا زمانہ آ جائے گا کہ میری امت کے اندر کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے، یستحلون الحر، جو زنا کو حلال قرار دیں گے، والحریر، جو ریشم کو پہننا حلال سمجھیں گے، ریشمی کپڑا پہنیں گے، والخمر والمعازف، اور شراب پینے کو جائز سمجھیں گے، شراب کو حلال جانیں گے، والمعازف، اور گانا بجانے کو حلال سمجھیں گے۔ میرے بھائیو، حلال سمجھنے کا مطلب یہ ہے اس کام کو وہ بڑی آسانی کے ساتھ کریں گے، اگرچہ وہ دل سے یہی کہیں گے کہ غلط ہے، لیکن پھر بھی کر رہے ہوں گے، کر اس لیے رہے ہوں گے کہ ان کے دل نے تو کہا ہوگا حرام، لیکن ان کا دماغ کہہ رہا ہوگا حلال ہے، کرو۔ ان چھوٹے چھوٹے کاموں میں حرج کیا ہے؟ میرے بھائیو، مبارکبادی کے لائق وہ لوگ ہیں جنہوں نے روزے کی قدر کی، جنہوں نے تراویح کی قدر کی، جنہوں نے شب قدر کی قدر کی، جنہوں نے قرآن کی قدر کی، لیکن پورے مہینے کے گزر جانے کے بعد، یہاں سے رخصت ہونے کے بعد پھر اپنا پرانا ڈھلے پہ آ جاتے ہیں، رویہ اختیار کر لیتے ہیں، اور گانے بجانے کی محفلوں میں، فلم بینی کی محفلوں میں، نئی پکچر کے نشر ہونے کے بعد ٹاکیزوں میں بھیڑ لگانے میں اگر وہ اپنے آپ کو پھر مصروف کر لیتے ہیں تو پھر سے وہ اپنی زندگی کو سیاہ کر رہے ہیں۔ رمضان ان لوگوں کے لیے نہیں ہے، نہ یہ عید ان لوگوں کے لیے ہے، نہ یہ روزہ ان لوگوں کے لیے ہے۔ آج کا دن فرشتوں کی زبان میں یوم الجائزہ کہلاتا ہے، فرشتوں کی زبان میں یوم الجائزہ کہلاتا ہے۔ آج کا دن اللہ کے نظر میں یوم الجائزہ ہے، یعنی اے لوگو، تم اس پورے مہینے میں حرام کاموں سے بچے رہے ہو، تم نے میرے قرآن کی تلاوت کی ہے، میرے کلام کو تم نے پڑھا ہے، اس کو سمجھا ہے، تم نے شب بیداریاں کی ہیں، تم بھوکے اور پیاسے رہ کر اللہ کو تم نے راضی کیا ہے، اپنی آنکھیں پھوڑی ہیں، قرآن کی تلاوت کی ہے، حرام ہی چیزوں کو نہیں، اللہ کا حکم مانتے ہوئے تم نے حلال چیزوں کو بھی چھوڑا ہے۔ اللہ نے تمہیں حلال چیزیں کھانے سے بھی منع کر دیا، اللہ کا حکم مان کر تم حلال چیزوں سے بھی بچے رہے، حلال چیزیں بھی تم نے چھوڑی، کھانا تم نے چھوڑا، پانی تم نے چھوڑا، یہاں تک کہ تم نے اپنی حلال بیوی کو بھی روزے کی حالت میں ترک کیا، اس کے قریب بھی تم نہیں گئے۔ اے میرے بندو، تم نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ اے اللہ، حرام کیا ہے، میں تو تیرے حکم پر حلال چیزیں بھی چھوڑ سکتا ہوں، تو سال کے 12 مہینے میں حرام چیزوں کو
کیوں نہیں چھوڑوں گا؟ سال کے 12 مہینے تک میں حرام چیزوں سے کیوں نہیں بچوں گا؟ ان تمام چیزوں کو کرنے کے بعد آج اس عیدگاہ میں آئے ہو، اس میدان میں آئے ہو، اللہ آسمان دنیا پر نازل ہو کر کہتا ہے اے فرشتوں، میرے بندے آج اپنی مزدوری لینے آئے ہیں، اپنا انعام لینے آئے ہیں۔ جو 1 مہینے انہوں نے محنت کی ہے، آج اس 1 مہینے کا انعام لینے کے لیے یہاں آئے ہیں۔ اے فرشتوں گواہ رہنا، آج میں اپنے بندوں کو انعام دے رہا ہوں۔ اے فرشتوں، آج میں نے اپنے بندوں کو جو انعام دیا ہے اس کو نوٹ کر لو۔ قد غفرت لکم، قد غفرت لکم ارجعوا، آئے میرے بندو جاؤ۔ پورے مہینے اہتمام کرنے والوں، پورے مہینے روزہ رکھنے والوں، پورے مہینے بھوکے پیاسے رہنے والوں، پورے مہینے حلال و حرام میں تمیز کرنے والوں، پورے مہینے راتیں جاگنے والوں، آئے میری کلام پاک کی تلاوت کرنے والوں، آئے میرے حکم پر حلال چیزوں کو بھی چھوڑنے والوں، ارجعوا، جاؤ خوشی خوشی اپنے گھروں پر۔ قد غفرت لکم، میں نے تمہیں بخش دیا، میں نے تمہیں معاف کر دیا، میں نے تمہیں نظر انداز کر دیا، میں نے تمہارے گناہوں کو بخش دیا، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ وَبَدَّلْتُ سَيِّئَاتِكُمْ حَسَنَاتٍ، اور میں نے تمہاری نیکیوں، میں نے تمہاری برائیوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیا۔ گناہ بخش دیے جانا ایک الگ چیز ہے، ہمیں معاف کر دیا جانا ایک الگ چیز ہے۔ اگر صحیح طور پر رمضان کا اہتمام کیا اور آئندہ کے لیے وعدہ کیا کہ اب رمضان تو چلا گیا لیکن تقوی ہماری زندگی میں رہا اور روزے کے اثرات ہماری زندگی پر رہے، تو اللہ کہتا ہے بدلت سیئاتکم حسنات، ہم تمہارے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیا۔ جاؤ، ہم نے تمہارے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیا۔ میرے پیارے ساتھیو، بس آج کے دن میں آپ سے اتنی گزارش کروں گا، قرآن کی آیت پڑھ کر کہ قرآن کی اس آیت کو سن لو اور پھر یہاں سے جاؤ۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی مثال دی ہے جو چرخہ چلاتی ہے اور سوت کاٹتی ہے، کتنی محنت کر کے سوت پھراتی ہے اور اس کے بعد میں تانا بانا تیار کر کے کوئی کپڑا۔ آپ سے زیادہ اچھی طرح اس مثال کو کون سمجھ سکتا ہے؟ خان اور دوسری برادریاں اس مثال کو شاید مشکل سے سمجھیں۔ آپ کے یہاں تو چرخہ چلتا ہے، آپ کے یہاں تو تانا بانا ہوتا ہے، آپ کے یہاں تو گمچھا اور انگوچھا لنگی وغیرہ بنائی جاتی ہے۔ آپ سے زیادہ اس مثال کو بہتر انداز سے کون سمجھ سکتا ہے؟ ایک آدمی کلپ لگائے، ماڑی لگائے، سوت لے کے آئے، پھر تانا ہو کر ہماری مشین پر بھیم کی شکل میں آ جائے، پھر ہم اس کو چرخہ چلا کر بابینے پھرائیں اور اس کے بعد میں کپڑا بنا کر تیار کریں، اور جیسے یہ گمچھا بن کر تیار ہو، اور جیسے یہ گمچھا ہے اور یہ بن کر تیار ہوا اور ہم نے اس کا پھر ایک تار لے کر الگ کیا، پھر دوسرا تار لے کر الگ کیا، پھر تیسرا تار لے کر الگ کیا، اور اس کو ہم نے بکھیر دیا اور تار تار کر دیا۔ یعنی اتنی محنت کرنے کے بعد پھر ہم نے اس گمچھے کو لے کر اس کا تار تار الگ کر دیا۔ اس عورت کو آپ کیا کہو گے؟ بڑی بے وقوف عورت ہے، کتنی پاگل ہے۔ جب اس کو تار تار کرنا ہی تھا تو اتنی محنت کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اتنی محنت کر کے اس کپڑے کو بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ اللہ نے کہا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا، اس عورت کی طرح مت ہو جانا جو بڑی محنت سے سوت کو تیار کرتی ہے اور سوت پھرا کر چرخہ چلا کر وہ کپڑا تیار کرتی ہے۔ نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ، بڑی محنت کے بعد بڑی مضبوطی کے ساتھ ایک مضبوط کپڑا تیار کرتی ہے اور پھر اس کو لے کر بیٹھ جاتی ہے اور ایک ایک تار الگ کر کے بکھیر دیتی ہے اور اس کو بالکل بیکار کر دیتی ہے، اس کا تار تار اور ریشہ ریشہ الگ کر دیتی ہے۔ جیسے وہ عورت بے وقوف ہے اسی طریقے سے وہ مرد، وہ مومن، وہ عورت، وہ مومنہ بھی بیکار ہے اور وہ بھی کم عقل و پاگل ہے جو اتنی محنت سے روزے رکھے، بھوکے و پیاسے رہے، 3 4 قرآن پڑھے، تقوی اختیار کرے اور پورے مہینے کا اہتمام کرنے کے بعد رمضان گزر جانے کے بعد پھر اپنے پرانے ڈھلے پر آ جائے، پھر اپنے پرانے رویے پر آ جائے، پھر حلال و حرام کا خیال نہ کرے اور پھر ان تمام چیزوں کو پھر فراموش کر بیٹھے۔ جیسا کہ اس نے محنت کر کے کپڑا بنا اور بیکار کر دیا، اسی طریقے سے اس عورت کی طرح مت ہو جانا۔ میرے بھائیو، آج عید کا دن ہے ان کے لیے نہیں جو نئے کپڑے پہن کر آئے، ان کے لیے نہیں جنہوں نے نئے پکوان اپنے گھروں میں پکائے۔ میرے بھائیو، لیس العید لمن لبس الجدید واکل السرید، عید ان کی نہیں ہے جو
عمدہ کھانا کھا لے اور نئے کپڑے پہن لے۔ عید تو ان کی ہے، ولیکن العید لمن قبل لہ بالامس صیامہ وقبل لہ قیامہ۔ عید تو اس کی ہے جس کے روزے بارگاہ ازدی میں قبول کر لیے گئے، عید تو اس کی ہے جس کی مغفرت کر دی گئی، عید تو اس کی ہے جس کے گناہ بخش دیے گئے، عید تو اس کی ہے جس کی نیکیوں کی قدر اللہ رب العالمین نے کی ہے، عید تو اس کی ہے اور جس کے روزے قبول، جس کی مغفرت ہو گئی، اس کے لیے آج کا دن بھی عید ہے، کل کا دن بھی عید ہے، اور ہر وہ دن اس کے لیے عید ہے جس دن اس کا رب اس سے راضی ہو جائے، اس کے لیے ہر دن عید ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے کا خوف پیدا کریے، اور یہی رمضان کے مہینے والی عادت اب 12 مہینے ہمارے اندر رہنا چاہیے، تقوی ہماری زندگیوں میں ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ امانت داری کا معاملہ اختیار کریے۔ اس سے بڑا تقوی ہماری زندگی میں نہیں آ سکتا ہے۔ اتنا یاد رکھیے، کسی کا مال ہڑپ کر لینا، کسی کے نام پر ملنے والے پیسے کو خود اکیلے کھا جانا اور ڈکار جانا، میرے بھائیوں اتنا بڑا جرم عظیم ہے، یہ تو بہت بڑی بات ہو گئی ہے۔ کسی کو غلط مشورہ دینا بھی تقوی کے خلاف ہے، آپ کسی کو غلط مشورہ بھی نہیں دے سکتے ہو، وہ بھی تقوی کے خلاف ہے۔ اور وہ ایک صحابی تھے، میدان جنگ میں لڑے تھے، شہید ہوئے، صحابہ نے کہا فتوبہ، اس کے لیے خوشخبری ہو، یہ تو جنتی ہے، میدان جنگ میں لڑا اور قتل کر دیا گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، تم غلط کہہ رہے ہو، یہ جنتی نہیں ہے، یہ جہنم کی سب سے نچلے طبقے میں جائے گا۔ صحابی، اور سنو عیدگاہ میں آنے والوں، رمضان کے روزے رکھ کر پارسا اور پاک بننے والوں، سنو، اس صحابی کو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ یہ جہنم کے سب سے نیچے تہہ میں جائے گا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اس کا جرم کیا تھا؟ فرمایا ان الشملۃ التی اخذها یوم خیبر لتشتعل علیہ نارا، ایک چادر اس نے تقسیم ہونے سے پہلے لے لی تھی۔ مال غنیمت میں جو چادریں ملی تھی، جو کپڑا ملا تھا، وہ سارے صحابہ میں بٹنا تھا، اس کو پسند آ گئی تھی، اس نے وہ چادر لے لی تھی، اور سارا مال تقسیم جب ہو گیا صحابہ میں، تب بعد میں وہ چادر لے کر آئے کہ اللہ کے رسول اس کو لے لو۔ اللہ کے رسول نے کہا لے کے بھاگو، چلو۔ جب سب مال تقسیم ہو گیا تو اس چادر کے کتنے ٹکڑے کر کے ہم کتنوں کو دیں گے؟ اب آئے ہو، کیا تم نے بلال کی آخری آواز نہیں سنی تھی؟ کہا سنا تھا۔ فرمایا پھر بھی تم اس چادر کو جمع نہیں کیے؟ کہ اللہ کے رسول میرے دل میں لالچ آ گیا تھا، یہ چادر اچھی لگی اس لیے میں نے لے لیا، جب آپ کی آخری آواز بھی آئی میرے کان میں پھر بھی ہمارا نیت نہیں ہوئی دینے کی، لیکن بعد میں مجھے ڈر پیدا ہوا اور میں دینے آ گیا۔ آپ نے فرمایا جاؤ اب اس چادر کو قیامت کے دن لے کر آنا۔ تم نہیں قبول کیا۔ جب یہ شہید ہو گئے میدان جنگ میں تو اللہ کے نبی نے کہا وہی چادر اس کے اوپر جہنم کا انگارہ بن کر بھڑک رہی ہے، لتشتعل علیہ نارا۔ ایک چادر صحابی رسول نے لے لی تھی اور وہ بھی خوف خدا سے متاثر ہو کر دینے بھی شروع کیا، لیکن اللہ کے رسول نے اس کو قبول نہیں کیا۔ جب ایک چادر ایک صحابی کو جہنم میں لے جا سکتی ہے تو ہم اپنی بے ایمانیاں، اپنی چوریاں، اپنے امانتوں میں خیانت، دوسروں کی زمین و جائیداد پر ناجائز طور پر قبضے اور دوسروں کا مال اپنے اکیلے ہڑپ کر جانا اور کھا جانا اور ان کے مالوں پر قبضہ کر لینا، میرے بھائیوں ایسے لوگوں کے روزوں کی کوئی قدر و قیمت اللہ رب العالمین کی نظر میں نہیں ہے۔ ان اللہ طیب و یقبل الطیب، اللہ پاک ہے اور پاکی کو پسند کرتا ہے۔ اگر روزے نے یہ تقوی ہمارے اندر پیدا نہیں کیا تو وہ آدمی یہاں سے مایوس ہو کر جائے، اور اگر یہ تقوی پیدا کیا تو تمہارے لیے خوشخبری ہو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہم جمیع مسلمانوں پر رحم فرما، ہماری زندگیوں میں تقوی پیدا فرما دے۔ رمضان المبارک کی خیر و برکات سے ہمیں اپنی زندگیوں میں ایک انقلاب پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری زندگیوں کو تقوی سے بھر دے، اے اللہ ہماری زندگیوں میں پاکیزگی بھر دے، روحانیت بھر دے۔ اے اللہ رمضان کا مہینہ جو مقصد لے کر آیا تھا ہمیں اس مقصد سے پوری طریقے سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرما۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا۔ ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا
وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک دوسرے کو مبارکباد دینا ہے تو عید مبارک کہنا غلط ناجائز ہے، ان جملوں سے بچتے ہوئے آپ ایک دوسرے کو مبارکباد دیجئے تو یہ کہیے تقبل اللہ منا و منکم، اور بہتر ہوگا اس کے ساتھ صالح الاعمال بھی لگا لیجئے، تقبل اللہ منا و منکم صالح الاعمال۔ اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے تمام ان عملوں کو قبول فرما لے جو ہم نے رمضان کے مہینے میں کیے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید کے اس خوشی کے موقع پر آپ اپنی مسجد کے امام کو نہ بھولیں، ان کو فراموش نہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقل